ناظرین آداب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور آج میں آپ کی خدمت میں سعادت حسن منٹو کا جو افسانہ ہے منظور، وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، منٹو کا قلم جو تھا وہ بڑا زبردست قلم تھا۔ منٹو نے اس افسانے کو جس طرح سے لکھا ہے وہ واقعی میں دل کو چھو لینے والا ہے۔ دل کو چھو لینے والا اس لیے کہ انہوں نے کہیں ادھر ادھر سے موضوعات یا موضوع نہیں اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنے اس افسانے کو لکھنے کے لیے اسپتال کا انتخاب کیا ہے۔ اسپتال جو کہ بڑی حساس جگہ ہے، بڑی نازک جگہ ہے، وہاں دو مریض ہیں، ان کی داستان بیان کی انہوں نے کہ مریض جب داخل ہوتا ہے اسپتال میں، ایک اس کو دل کا عارضہ ہے اور اس کو کئی اٹیک بھی پڑ چکے ہیں اور وہ نڈھال ایسا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو کوئی دوسرا شخص جو اس کا جاتا ہے ساتھ میں، جو مریض داخل ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے منظور۔ تو یہ دو کیریکٹر ہیں۔ منظور کو کیا ہے کہ منظور کے اندر جو منٹو نے جو حوصلہ دکھایا ہے کہ منظور کا جو نچلا دھڑ ہے وہ مفلوج ہے، وہ فالج زدہ ہے، وہ اس پر پیرالائزڈ ہے پورا نچلا حصہ، باوجود اس کے وہ ہنسمکھ ہے، مسکراتا رہتا ہے نا۔ اس کو یقین ہے کہ یہ جو نچلا حصہ میرا مفلوج ہو چکا ہے وہ کل ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا۔ اور وہاں اختر سے جب سامنا ہوتا ہے، پاسی میں پلنگ ہوتا ہے دونوں کا، یہ دونوں آپس میں سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد پھر کلام شروع ہوتا ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے، دونوں میں ایسی دوستی ہو جاتی ہے۔ واقعی میں اسپتال میں جو مریض ہوتا ہے، دیکھیے جو جس وقت وہ اس کے اوپر جو بیت رہی کیفیت، یہ درد کے عالم ہے، درد کا ساتھی، درد کے عالم کا ساتھی جو ہوتا ہے وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے آدمی، اس کو نہیں فراموش کر سکتا۔ اور ایسے میں جب ان دونوں میں بات چیت ہوتے ہوتے اتنی اپنائیت ہو گئی، اتنی زیادہ جو ہے وہ قربت ہو گئی، پھر جب جو ہے وہ منظور کو جو ہے جب آخر میں جب رخصتی ملتی ہے نا، اسپتال سے چھٹی ملتی ہے، تو اس سے رہا نہیں جاتا ہے اختر سے کہ ہائے میرا دوست رخصت ہو رہا ہے ہم سے، ہے نا۔ اور منظور کو یقین تھا کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن منظور نہیں بچتا ہے، ختم ہو جاتا ہے وہ۔ اختر بہرحال یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ دل کا عارضہ، کئی اٹیک پڑے، لیکن پھر بھی بچا ہوا ہے وہ۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اسپتال میں منظور کا کہ منظور جیسے کردار کو اس طرح سے پیش کرنا کہ اسپتال میں اس کو سب لوگ پسند کرتے تھے، وہ ہر ایک کا حال جانتا تھا، کس کا رشتہ دار آیا ہے، کس کو کتنی دوا دینی ہے، کس کو کب ڈرپ چڑھے گی، یعنی اسپتال کے لوگوں سے سب سے رابطہ تعلق رکھنا منظور کا کام تھا۔ تو منظور جو کیریکٹر ہے وہ دراصل جو ہے معاشرے کے لیے پیش کیا گیا ہے کہ اسپتال میں اگر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے خوش رکھیں گے اپنے آپ کو، ہے نا، مانا کہ ہمارے جسم پر بڑا جو ہے وہ یعنی حملہ ہے۔ اچھا، ڈاکٹروں نے بھی، ڈاکٹر سمجھدار تو ہوتے ہی ہیں، ڈاکٹر کیوں بتائیں گے کہ تمہارا آدھا حصہ جو ہے نچلا مفلوج ہے، فالج زدہ ہے نا۔ اس کے ماں باپ بھی غریب تھے، آتے تھے وہ کھانا نہ دے کے چلے جاتے تھے اور اس کو ساری باتیں نہیں بتاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اندر، اس کے اندر ایک انر پاور تھی، ول پاور تھی اس کے اندر، وہ جو ہے ہمت کرتا تھا اور کہتا تھا اختر سے کہ دیکھو میں آدھا سے زیادہ اڑ جاتا ہوں، ہے۔ تو یہ حوصلہ، یہ ہمت، تو یہ جو ہے یہ ان اسپتال کے ان مریضوں کے لیے ہے یہ افسانہ، ہے نا، کہ جو ہے زندگی سے جنگ لڑنی چاہیے، ہارنا نہیں چاہیے۔ تو اختر جو کہ مایوس ہوتا جا رہا تھا، نڈھال ہوتا جا رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ جب منظور کی جو کیفیت یہ دیکھتا ہے، منظور کا یہ حال دیکھتا ہے، تب جو ہے وہ اس کے اندر بھی جان آ جاتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ اپنے اندر طاقت لے آتا ہے۔ تو مریضوں کو اسپتال میں اپنے آپ کو اس طرح سے بنانا چاہیے۔ اسپتال تو بہرحال یہ کہ بہت خراب جگہ ہوتی ہے نا، اس کو ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن اس افسانے میں منٹو نے جس یعنی نفسیاتی دیکھیے جو کیفیت بیان کی ہے، جو احساس پیش کیا ہے نا کرداروں کا، ایک دوسرے کے تئیں ملنا جلنا، آپس کا ہو جانا، ہے نا، اور درد کے عالم میں جو ہے وہ یہ خیال رکھنا، ہے نا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو اسپتال میں جو مریض بھرتی ہوتا ہے، دوسرا جو برابر میں اس کے پلنگ ہوتا ہے جس کا، تو وہ دیکھتا ہے کہ کاش کے مریض جو ہے جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ ایک دوسرے وہاں جو ہے سچے جذبے آپس میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر۔
تو بہرحال یہ کہ منٹو کا یہ افسانہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت عظیم افسانہ ہے، اور یہ افسانہ حالانکہ تھوڑا طویل ہے ضرور ہے، لیکن اس افسانے میں جو کیفیت بیان کی گئی مریض کی نا، رفتہ رفتہ جس طرح بیان کیا گیا ہے، وہ جو ہے وہ قابل مطالعہ ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ہاں مریض کا جو پورا حال بیان کیا ہے، اور وہاں کا جو ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، ہے نا، ان کا جو آپس میں جو ڈیلنگس ہیں وہ جو پیش کی گئی ہیں، وہ ساری جو ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہیں کہ ہاں یہ دو مریض جو تھے وہ کس کس درد میں تڑپ رہے تھے، یعنی کربناک زندگی گزار رہے تھے، اور باوجود اس کے کہ پہلا مریض دوسرے مریض کو زندگی دیتا ہے نا، دیکھیے کون کس کو زندگی دے رہا ہے، منظور اختر کو زندگی دے رہا ہے، اور انتقال منظور کا ہوتا ہے، اختر بچ جاتا ہے، اور اختر کی جگہ اختر کی رخصتی ہو جاتی ہے، اختر کی جگہ وہ دوسرا آدمی لے لیتا ہے۔ تو دونوں آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں، یعنی پاس میں رہتے ہوئے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ ہم ٹھیک ہو جائیں، ایک دوسرے کو ہمت دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ منٹو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں مریض جہاں جائے وہاں آپ اپنے آس پاس کے جو لوگ بھی ہوں ان سے رابطہ رکھیں، ان سے تعلق بنائیں، اس سے نہ صرف ان سامنے والے کو زندگی ملتی ہے، اپنے کو بھی تقویت ملتی ہے، اپنے کو بھی طاقت ملتی ہے، اپنے کو بھی ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ تو وہ خراب جگہ ہے، اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں سے آدمی چاہتا ہے کہ ہم جلد سے جلد یہاں سے صحت یاب ہو کر گھر واپس چلے جائیں، تو یہ ایک خواہش دل میں رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ منٹو کا یہ افسانہ وہ معاشرے کے گہرے مشاہدے کو پیش کرتا ہے۔ منٹو نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسپتال میں جا کر جو ہے وہ مریضوں کی کیفیت کا اندازہ لگایا ہے نا۔ تو منٹو بہرحال یہ کہ ایک ذہین قلمکار ہے، اور وہ اس افسانے کے جو تانا بانا ہے انہوں نے جو بنا ہے اس طرح سے، وہ بہت کام کا ہے، بہت اہم ہے۔ جو اس طرح سے یہ جو لڑیاں اس کی جو پروئی ہیں انہوں نے جملوں کی اس طرح سے منٹو نے اس افسانے میں، وہ بڑی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور اس کی ساخت اس کی جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے۔ تو بہرحال یہ کہ افسانہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے، اور بڑا جو ہے وہ یعنی حساس ہے نا، اس میں حساسیت بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو منٹو جو ہے وہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا اپنے آپ کو اس افسانے کو لکھ کر کہ ہاں کیسے ایک یعنی مردہ شخص میں زندگی کیسے آتی ہے، وہ کیسے زندہ رہتا ہے، یعنی موت و زندگی کی کشمکش اس میں دکھلائی گئی ہے، یعنی زندگی اور موت سے جو جنگ ہے وہ دکھلائی گئی ہے، اس کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، اور ایک دوسرے کو زندہ رکھنا کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ہاں سامنے والا مریض ہے اس کو اپنا ساتھی بنا کر کیسے اس کو ہمت دلائی جائے، کیسے اس کو طاقت دلائی جائے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یہ افسانہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے ورکشاپ میں یا بڑی جگہ پر سنانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو جو اس سے عبرت بھی حاصل ہو، اور اس سے لوگ جو ہے زندگیاں حاصل کریں، ہے نا، طاقت حاصل کریں، حوصلہ ان کے اندر آئے۔ تو یہ افسانہ جو ہے بہرحال یہ ہے کہ ادب کا شاہکار ہے، بہت لاجواب ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو بھی چیزیں اس میں افسانوی لوازمات ہیں وہ منٹو نے پوری طرح سے جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ اور میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ میں کہ منٹو کے اس افسانے کو آپ پہلے پڑھیں، منٹو کی تاریخ کو، ان کی لائف ہسٹری پڑھیں، اور دیکھیں کہ منٹو سے متعلق جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں بنے اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور اس کو جو ہے اسی افسانے سے آپ نکال سکتے ہیں سوالات۔ اور میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام دیتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ میں کہ آپ جو ہے ہمارے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، اور اسے سبسکرائب بھی کیجئے، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ بہت شکریہ۔